اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد حاضر خدمت. پاک افغان جنگ نہیں، آپریشن غضب الحق ہے. پاکستان افغانستان میں رجیم چینج نہیں، وہاں سے ہونے والی دہر اندیزی اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے. جبکہ ایران سے مذاکرات میں چھڑی جنگ قابل مزاحمت ہے. پاکستان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے. کیا پاکستان کشیدگی کے خاتمے میں کوئی مؤثر کردار ادا کرنے کے ساتھ خود کو بھی بچا پائے گا؟ اس پر ہی آج بات کرتے ہیں. جی شاہ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، اور بہت شکریہ عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب. دراصل بات یہ ہے کہ افغانستان کو پاکستان نے کبھی اپنا دشمن سمجھا ہی نہیں ہے. وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا بلکہ جان ہے، جگر ہے، اور اس کی ہر مشکل میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کام آیا ہے. اچھا، کون سے ایسا وقت ہے جب ان پر مشکل پڑی اور پاکستان جو ہے اس کے شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہو؟ لیکن پاکستان کا جب وقت آیا یا جب بھی موقع ایسا آیا ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ نہ صرف جو ہے پتہ نہیں کس احسان کے بدلے میں جو ہے انہوں نے دشمنی ہمارے ساتھ کی ہے. وہ ہمیشہ جو ہے انہوں نے ہمیں دکھ بھی دیا، ہمیں انہوں نے منافقت بھی ہمارے ساتھ کی، ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے دل شکنی بھی کی، احسان فراموشی بھی کی. کون سی ایسی چیز ہے جو ایک دشمن کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ ہمارے انہوں نے دوست بن کر نہیں کی ہے؟ اب ایک وقت ہوتا ہے، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے کہ ہم دراندازی بھی برداشت کریں، ہم دہشت گردی بھی برداشت کریں، ہم ہر قسم کے جو ہے ان کی منافقانہ رویہ بھی برداشت کریں اور پھر خاموش رہیں. تو ایک حد تک ہوتی ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہمارے دہشت گردی سے، ان کے دراندازی سے جو ان کے آتے ہیں لوگ وہاں سے، اور یہاں سہولت کار جو انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں، جو یہاں آ کے بیسیکلی مشکل وقت میں یہاں آ کے جب وہاں پہ امریکہ آیا اور وہاں پہ اس نے ان کو رہنا ان کا مشکل ہوا رشیا اور امریکہ کی جنگ میں، تو اس وقت بھی جو تھا وہ جو افغان مہاجرین آئے ان کو ہم نے ایک بڑی تعداد کو رکھا. وہی آج یہاں پہ رہتے ہوئے ان کی تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ اب سہولت کار بنی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک جب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر پاکستان نے ایک آپریشن ضرب الحق جو ہے اس کا ایک حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے بنیاد رکھی. آج جو عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے جی افغانستان کے ساتھ نہ اب ہوئی نہ آئندہ ہوگی، کبھی جنگ نہیں ہوئی، کوئی دو فوجیں آپس میں افغانستان پاکستان کی نہیں لڑ رہی ہیں. طالبان رجیم ہے جس کے خلاف ضرب الحق جو ہے وہ ایک آپریشن کیا جا رہا ہے، اور اس آپریشن ایک ٹارگٹ آپریشن ہے کہ ان لوگوں کو سدباب کیا جا رہا ہے جو لوگ نہ صرف دراندازی کرتے ہیں بلکہ پاکستان میں آ کے لگاتار دہشت گردی کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے دشمن ممالک جو ہیں ان کے سرپرستی میں اور ان کی مشاورت سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. پاکستان کو ہر جگہ کی آگاہی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے اس ضرب الحق میں کہ ہم نے ان کو اور یہ موقع ہے عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب کہ اس وقت ہمیں اب رکنا نہیں چاہیے. آخری دہشت گرد تک افغانستان کے چاہے سرحد پر ہے یا آخری کونے پہ ہے، اس کا سدباب جو ہے وہ کر کے ہی مذاکرات کے. اگرچہ اب جب ان کو ہمارے شہینوں نے گھس کر مارا ہے اور طالبان کو راہ فرار کرنے کی جب جگہ نہیں ملی ہے تو انہوں نے وہاں سے اب بھاگے ہیں ان نہ صرف خلیجی ممالک میں جو انہیں پشپنائی کر رہے ہیں یا ان کو دادرسی ان کی کرتے ہیں، یا جو بظاہر ہمارے ساتھ ثالثی کے لیے بھی بیٹھے تھے اور انہوں نے ان کی بات اس وقت نہیں مانی جب مذاکرات کی پاکستان بات کر رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈیا اور اسرائیل کی طرف بھی جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے بچایا جائے. لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس نے بھی ایک طرح تہیہ کر لیا ہے کہ ضرب الحق کے تحت کوئی دہشت گرد کوئی درانداز کو نہیں چھوڑا جائے گا. جی شاہ صاحب، آپ نے یہ بڑا اچھا کہا کہ اب یہ چانس نہیں ہے کہ کسی کو بھی اب چھوڑا جائے.
اور جب یہ چھوڑنا نہ چھوڑنے کی بات تھی، یہ تو بڑا پہلے جو ہے وہ اس پہ جو ہے نا لے لینا چاہیے تھا سٹانس، اور وہ اسی پہ ساری پارٹیز کو بٹھا کے ایک پورا پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا گیا، لیکن پھر ہمارے انتشار کی وجہ سے، ذاتی اندرونی انتشار کی وجہ سے وہ جو پلان تھا اس کو پوری طریقے سے نہ کر سکا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم نیشنل الیکشن پلان جو ہم نے جس پہ ساری پارٹیز نے، بیٹھی وہی تھی، میں جی کہہ رہا ہوں کہ وہ پورا لیکن اس پر پلان عمل درآمد ہی پوری طرح نہیں پورے نہیں ہوا۔ جی اگر وہ اس وقت سے پلان کے ساتھ اور پورا اندرونی انتشار نہ ہوتا جی اور یہ پارٹیز اپنے مفادات کی بجائے اپنے جو حکومتیں بنانے کے چکر میں اپنے ملک کا مفاد سوچتی تو آج جو ہے وہ یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ طرف تو اپنا عرفان سرائی صاحب، یہ افغان کو جو ہے وہ ہم نے وہ سبق سکھایا ہے جو کہ ہم نے بھارت کو ایک دفعہ سکھا دیا، لیکن افغانستان کو بڑا شوق چڑھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں نے رشیا کو جو ہے وہ دھول چٹائی ہے تو امریکہ کو، جی بالکل، امریکہ کو دھول چٹائی ہے تو پاکستان ہمارے لیے کیا چیز ہے۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ ان کے پیچھے ان دونوں دھول چٹانے میں ان کی پشت پہ اور ان کے سر پہ دست شفقت پاکستان کا تھا، اور پاکستان اس میں شریک تھا، اور تجزیہ کار اور دنیا جو ہے وہ کہتی ہے افغانستان نے جنگ نہیں لڑی، پاکستان نے لڑی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود افغانیوں کو ایک غلط فہمی تھی۔ پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کے بعد نہ صرف افغانستان کا شوق پورا کیا بلکہ اس کی جو غلط فہمی تھی اس کا بھی ازالہ کر دیا۔ اچھا، اسی طرح امریکہ اور اسرائیل کو بھی یہ زون تھا کہ ہمارے اہداف میں دو ہیں، سارے خلیجی پہلے تھے، پھر اس کے بعد ان کا تھا کہ آخری جو انہیں اب نظر آ رہا تھا وہ ایران تھا، اور ایران کے بعد ان کا اگلا ہدف جو تھا وہ پاکستان تھا۔ اچھا، یہ سارے جانتے ہیں، چاہے اس چیز کو ہم وقتی طور پہ نظر انداز کرتے ہیں، بظاہر طور پہ حالانکہ اندر سے ہم بھی جانتے ہیں۔ اچھا، شوق تھا۔ ایران کو وہ اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا تھا، بڑا ایزی پراٹھا حلوہ سمجھ رہا تھا، اور صدر جو ہیں ہمارے ٹرمپ صاحب وہ تو کیپ پہن کے، اور آخر میں پہلے انہوں نے کوشش کی رجیم چینج کرنے کی، وہ جب چینج نہیں تو پھر کیپ پہن کے انہوں نے کہا کہ یار ہم جو ہے ان کے بڑا لیڈر جو ہے اس کو ہی سطح باب کرتے ہیں، آٹومیٹکلی عوام باہر نکل آئے گی اور آ کے جو ہے وہ رجیم چینج ہو جائے گی، ہمارے اہداف آرام سے پورے ہو جائیں گے۔ جب وہ پورے نہیں ہوئے بلکہ اب تو ان کے گلے پڑ گیا۔ اب آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کمبل مجھے چھوڑ، اور کمبل انہیں چھوڑ نہیں رہا، اور یہ اس قوم کو للکار دیا انہوں نے، اور اس قوم کے ساتھ انہوں نے آیت اللہ خامنئی کو شہید کر کے، ایک بڑے لیڈر، ایک بڑی مذہبی رہنما کو کر کے، جو اس نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے، غلطی نہیں کی جناب، انہوں نے تو گناہ کبیرہ ایسا کر دیا ہے کہ اب وہ دنیا میں رہنا جو ہے ایرانی قوم نے اب ان کا مشکل کر دے گی۔ ایک ایرانی بھی جب تک موجود ہے، چاہے اس میں وہ یہودی ہے، اسرائیلی ہے، چاہے کسی بھی تعلق ایرانی ہے، بس وہ ایرانی قوم ہے، اور وہ اس قوم کو للکار دیا ہے جس قوم نے اب ان کو یہ جان چھڑائیں گے اور انہیں جانے نہیں دیں گے۔ اب وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اب وہ دیگر معاملات کی بات کر رہے ہیں، تو ایران کا ایک ہی ہے کہ وہ اب اس نے نہ صرف اس حوالے سے، اچھا اس کی نزاکت کو وہی جو عام لوگ بھی جو اہل دانش ہیں وہ تاثرات اس حوالے سے دے رہے ہیں کہ جناب اب نہ صرف خلیجی ممالک مسلمان ممالک کو بلکہ پاکستان کو بھی اس کا احساس ہے اور ایران کو بھی احساس ہے، اس لیے سبق سکھایا جا رہا ہے اندرونی طور پہ نہ صرف امریکہ کو بلکہ اسرائیل کو، اور اسرائیل کا جو ہے وہ سد باب لکھ دیا گیا ہے، ایران نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اب اس زمین پر جو ہے اسرائیل کا نام و نشان مٹانے تک وہ نہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے گا اور نہ ہی وہ جو ہے کسی قسم کے جو ہے وہ، اور یہ جو ان کے خوش فہمی ہے، اور یہ جو عام طور پہ اعلان طور پر کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہتھیار ڈال دیں تو ہم آپ کو جو ہے استثناء دیتے ہیں، یہ اب ان کے خواب ہی رہے گا، جس کی تعبیر جو ہے انہیں بڑی بھیانک انداز میں جو ہے اچھا انہیں سرپرائز ملا، اسرائیل کو بھی اور ٹرمپ کو بھی ایک سرپرائز دیا انہوں نے کہ ان کی اگر لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہوئی ہے
تو ایک گیپ نہیں آنے دیا جی۔ یہ سب سے بڑی قوم کی ایک بہت بڑا بینیفٹ جو ہوتا ہے کہ آپ گیپ نہ آنے دیں، آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی لیڈر ہو جس نے پوری قوم کو سنبھال کے آگے نکلنا ہے، اور اسی وجہ سے وہ قومیں جو ہیں وہ پھر بنتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہی پرابلم رہی ہے کہ ایک لیڈر اگر ختم ہوتا ہے تو پھر گیپ بہت اتنا طویل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لیکن اب تو ہمیں یہ ماننا پرابلمز پڑے گا سر کہ ہمارے جو ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے زیر قیادت جو ہے ہماری سفارتی، جو اب دیکھا جائے اگر اس وقت غور کرنے کی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے پیس بورڈ میں شامل ہو کے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کے منہ سے 4 طیاروں کی بجائے 12 طیارے نکلوا کے اور اپنی، اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے وزیر اعظم کی تعریفیں کروا کے آج انہوں نے اس موڑ پہ آ کے جب ایران کے اوپر ہماری قیادت جب مذمت کر رہی ہے اور بڑی ہی زبردست حکمت عملی سے جیسے ایران کی پشت پر کھڑی ہے اور اپنی اسٹریٹجیز کو اتنی اچھے انداز میں بروقت استعمال کر رہی ہے، یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے۔ اور شریف کو بھی دیں، انہوں نے ساتھ ایک ٹیم ورک انہوں نے کیا، یہ بہت اچھا ٹیم ورک کیا۔ انہوں نے تھوڑی سے حد سے بھی آگے بڑھ کے صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ اتنی محبت اور اتنی شفقت دی کہ انہوں نے جناب نہ صرف بار بار گلے لگاتے رہے بلکہ ان کو نوبل پرائز کی دینے کی بھی جو ہے وہ تکرار کرتے رہے۔ آج ان پہ اور ان کی کابینہ پہ اگرچہ یہ سوال ہو رہے ہیں، اچھا سوال ہو رہے ہیں کہ جناب ہن کتھے گیا تہاڈا وہ جڑا نوبل پرائز سی، جڑا تسی پیس پرائز انہوں نے دیان نو پھردے سی۔ لیکن اس کے باوجود جناب جو بات تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کروانے کا فائدہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جناب ہم ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہاں، اور خلیج لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ہم امریکہ اور اسرائیل کو وہ دھول چٹا رہے ہیں جس کا ان کو توقع ہی نہیں تھی، اور اس میں وہ ہم پہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم آج بھی جو ہے وہ کشیدگی دور کرنے کے لیے ثالثی کا نہ صرف کردار کر رہے ہیں بلکہ متحرک طور پر نظر آ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے دیکھیں کیسی زبردست اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ ایران کو بھی یہ منوایا گیا ہے کہ آپ نے سعودی عرب تک کو کچھ نہیں کہنا، نہیں بلکہ ان سے یہ کہا گیا جی، ہمارے آج اسحاق ڈار صاحب کی بڑی صبر ہے اس حوالے سے، انہوں نے وزارت خارجہ کا بڑا اچھا کردار ادا کیا کہ انہوں نے ایران کی جو خدشات تھے خلیجی ممالک کے حوالے سے، اور نہ صرف سعودی عرب بلکہ خلیجی ممالک کے حوالے سے بھی جو خدشات تھے ان کی بھی گارنٹی دلوا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ پہلے انہوں نے سعودی عرب، کیونکہ اس دفاعی ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، اس لیے ان کو گارنٹی دلوائی گئی ہے کہ جناب صرف آپ اسپیسیفک جو ہے وہ امریکن اڈوں پر جو ہے وہ آپ، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے کوئی بھی واپسی کا کوئی، اچھا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہی ساری قوم پاکستانی ہو کوئی بھی پوری امت مسلمہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ وقت امتحان ہے مسلم قیادت کا اور مسلمانوں کا اور مسلم ممالک کا، کہ اس وقت اگر انہوں نے یہ ٹائم کھو دیا اور اکٹھے نہ ہوئے، متحد نہ ہوئے اور آپس میں لڑنے لگ پڑے، عملی سے نہیں، ایک حکمت عملی سے نہ چلے تو یہ آپ کو اس طرح کھا جائیں گے جیسا حلوہ کو اب تک تو بڑی اچھی حکمت عملی ہے۔ اب تک واقعی دیکھا جائے تو دیکیں ایران ساروں پہ حملہ بھی کر رہا ہے، وہ صرف بیان کی حد تک اس کی ہلکی سی مذمت کر رہے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ ان کا جوابی کارروائی ابھی تک جو ہے وہ نہیں کر، اور یہی ہونا چاہیے۔ لیکن ایران جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایران مکمل طور پر تیار ہے، اگر سارے امت مسلمہ بھی اس وقت آ کر اس کے خلاف ہوگی، امریکہ میں بات کر رہا ہوں، تب بھی ایران جو ہے وہ اب پیچھے ہٹنے کے لیے آخری اپنی سانس تک تیار نہیں ہے، اور یہ متحد کرنے کا سہرا میں پھر کہوں گا نیتنیاہو اور صدر ٹرمپ کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے وہ امت مسلمہ جو کبھی متحد اور اتحاد کی طرف نہیں آتی تھی، آج وہ بظاہر چاہے نہ ہو لیکن اندرونی طور پر وہ متحد ہے اور ایسی اجتماعی حکمت عملی سے چل رہی ہے جس کا کہ آپ آگے جا کے جو نتائج اور اثرات ہیں اب دیکھیں کہ اسی وجہ سے آپ پوری دنیا کو دیکھیں 3400 جو ہے پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں، نہ صرف انہوں نے ایئر بند کر دیا بلکہ جو ہے وہ سی کو بھی بند کر دیا ہوا ہے، اور اس کو نہ صرف خلیجی ممالک کو نقصان ہو رہا ہے
بلکہ بھارت تک جو ہے بھارت سارے کو بڑا یورپ اور نقصان نیٹو سب کو اس چیز کا، اور تیل کی جو ہے قیمتیں پوری دنیا میں بڑھ گئی ہیں، تو معیشت جو ہے وہ اس وقت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. تو امریکہ پہ ایک طرف تو اس کو جوابی ایران کی جو ہے وہ مظاہر اسے نہیں جینے دیں گے، اور دوسری طرف اور جن کا ان کو بہت زیادہ دفاعی طور پر نقصان اور جنگ ازائی ہو رہی ہے اس کی، جو بڑی سپر پاور بنتا تھا. دوسری طرف جو ہے اقتصادی طور پہ آپ دیکھیں عرفان سرائی صاحب کہ ایران نے پوری دنیا کو جگڑ کر رکھ دیا ہے، ایک ایئر بند کر کے اور نیچے سے سمندر بند کر کے. انہوں نے اب ساروں کی معیشت جو ہے وہ ایک دم سٹک ہو گئی، ساروں کے سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ گر رہی ہیں، گراوٹ کا شکار ہیں. پیٹرولیم کا سعودی عرب کا جو 70% اسی وجہ سے امریکہ کے اندر سے بھی نہ صرف ان کے پارلیمنٹ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں احتجاج بھی شروع ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا کا جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ پڑے گا. اب فیصلہ جو کرنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، جنگ کرنا ہے، ہارنے کا جیتنے کا، یہ فیصلہ جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں آ گیا. اب دیکھیں نا، ایران کا یہ بھی ہے نا کہ جی وہ جو امریکہ اور اسرائیل حیران اس بات سے، بلکہ پوری دنیا حیران ہے کہ ایسے خیبر شکن جو میزائل ہیں جو آئرن ڈوم جیسے دفاع کو پار کر کے انہوں نے اٹیک کیا ہے، وہ وہاں پہ ہونا اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ چائنا اور روس جو ہے وہ ان کے بڑی اچھے طریقے سے دوستانہ ماحول میں کچھ پناہی کی جا رہی ہے. بلکہ امید تو یہی ہے کہ پاکستان نے بھی پورا سپورٹنگ رول کرتے ہیں. امریکہ کا، چائنا، روسی ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ یا ڈھال بنا ہوا ہے وہ پاکستان اور ایران بنا. اب یہ اگر ان میں سے یہ ایک ہٹتا ہے، کوئی بھی ہٹے گا، جو بھی ہٹے گا تو وہ تو پہنچ جائیں گے وہاں. تو کہاں ان کی ان کے آنے والا جو مستقبل ہے دونوں کا تاریخ ہوتا ہے، بلکہ وہ نہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اسرائیل کی دفاعی بڑے آلات تھے وہ کدھر گئے، ان کی دفاعی جتنی اسٹریٹجیز تھیں یہ بالکل اسی طرح منہ پہ چانٹے لگ رہے ہیں جیسے بھارت کے لگے تھے. بھارت کو بھی یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہے، اس کی دفاعی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے، اس کے پاس ٹیکنیک زیادہ، اسے اسلحہ اور ہر قسم کا جو دفاعی سامان ہے وہ نہ صرف اسرائیل نے بلکہ امریکہ نے بھی جو ہے. اب نیتن یاہو کے گھر کے اوپر، اس کے آفس کے اوپر لگے ہیں. اب وہ وہاں کا جو میڈیا کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا ان کا اپنا ہے، کیونکہ اس وجہ سے وہ جو رپورٹ نہیں ہو رہی. ادروائز وہاں تک وہ پہنچے ہیں. اب وہاں تک اگر پہنچے ہیں تو قریب ہے کہ وہ نیتن یاہو بھی جو ہے وہ آج نہیں تو کل جناب انہوں نے تیار کیا ہوا، انہوں نے کہا ہوا ہے، ایران کی قیادت نے کہا ہوا ہے کہ خون کا بدلہ خون، سر کا بدلہ سر، اور آیت اللہ خامنئی کے بدلے میں ہم نیتن یاہو کا سر جو ہے وہ جدا کر کے جی ناظرین، پاکستان کشیدگی کم کرنے میں محدود مگر اہم کردار ادا کر سکتا ہے، بطور کل نہ کہ بطور مرکزی ثالث. مگر کامیابی کا انحصار 3 چیزوں پر ہوگا: پاکستان اندرونی استحکام پر برقرار رکھے، افغانستان کے ساتھ سیکورٹی تعاون میں عملی پیش رفت ہو، ایران امریکہ تنازع میں مکمل غیر جانبدار اور سفارتی حکمت عملی اپنائی جائے. اگر پاکستان ایک فریق کے طور پر کسی ایک طرف جھکا تو کشیدگی کا شکار خود بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا جاتا ہے، اور آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے